أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ کا صاحب سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین گرامی. جہاں جہاں 92 نیوز کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، میری اور 92 نیوز کی طرف سے آپ کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. UK میں، USA میں، خلیجی ممالک میں، سعودی عربیہ میں، پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھتا ہے ناظرین کو، تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلام اور محبتیں. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. ہمارے مستقل مہمان ہوتے ہیں، مستقل پارٹیسپنٹ ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو شاہ جی. اور ڈاکٹر مجاہد صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی عمدہ، بہت ہی محبت کرنے والے اور بہت ہی قابل اسکالر ہیں اور شاعر بھی ہیں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج شہباز قمر فریدی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بھی پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، بلکہ 92 کا مستقل حصہ ہیں. ہم تو ابھی اس سے جڑے ہیں، لیکن آپ کی تو بہت محبتیں اور محبتوں کے سلسلے جو ہیں بہت ہی پرانے ہیں. اور 92 کے دیکھنے والے جو ہیں وہ فریدی صاحب سے بخوبی آشنا ہے. کراچی سے ہمیں حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب جو ہیں، معروف نعت خواں، انہوں نے جوائن کیا ہے. خوش آمدید قادری صاحب، ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں تھوڑی دیر میں ہمیں معروف اداکار ہیں، ہوسٹ ہیں، RJ رہے ہیں فخر عالم صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہمیں جوائن کرے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سے وہ لوگ جیسے عیدی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پائے کا اور اس خلوص سے کام کر رہے ہیں کہ اگر ان کو نوبل پرائز بھی ملے تو وہ نوبل پرائز کا فخر ہوگا، یہ ان میں سے ایک ہے. نام میں ابھی آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا، تھوڑا سا سسپینس رہے گا. میرے تو بہت ہی محبوب ہیں، میری بہت ہی پسندیدہ جو شخصیات ہیں پاکستان میں سے، ان میں سے ایک ہیں. وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. مگر آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم ڈاکٹر مجاہد صاحب سے اور شاہ صاحب سے اور یقیناً جو ہمارے دوست آئیں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے، وہ ہے صبر اور امید. کل ہم نے صبر پر شاہ صاحب سے جو بات کی تھی وہ سماجی حوالوں سے بات کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری تربیت سماجی تربیت ہے، وہ بھی دین کرتا ہے. سو دین کا حوالہ کل بھی موجود تھا، مگر آج خاص طور پہ دین کے معاملات کے حوالے سے دین اسلام جو ہے وہ صبر کرنے کے حوالے سے کیا ہمیں تلقین کرتا ہے، کس قسم کے صبر کا، کس قسم کے حوصلے کا ہم سے متقاضی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ کس چیز کی نوید جو ہے وہ ہمیں سنائی گئی ہے. مگر جو صبر کی انتہا ہے، جو صبر کرنے والے کی جو گریس ہے، تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. ایک بہت ہی محترم اور مقدس ہستی جو تھے، ایک دن ان کی اہلیہ نے اچانک ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیجئے، مجھے طلاق دے دیجئے. دونوں بہت ہی یعنی کہ جیسے کہ یہ بہت ہی باعمل مسلمان تھے. تو انہوں نے پوچھا ان محترم ہستی نے کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، میں تو بہت ہی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، نان نفقے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں، اسلامی فلسفہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو تکلیف دیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، مگر میں نے آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، آج تک میں نے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کا دل جو ہے اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، چونکہ جیسے اس نے آپ کو اگنور کر رکھا ہے اور آپ کو آج تک میں نے کسی تکلیف میں نہیں دیکھا. تو وہ شخصیت جو ہے وہ مسکرائے، اور مسکرا کر انہوں نے اپنی پشت سے جب تھوڑا سا کپڑا ہٹایا تو ان کی پشت پر، کمر پر ایک اتنا بڑا ناسور جو ہے وہ بنا ہوا تھا. اور مجھے کہہ لینے دیجیے کہ اس میں سے یعنی کہ ناسور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا زخم ہوتا ہے اور کب سے وہ زخم رہا ہوگا. تو ان کی بیوی نے حیرت سے ان سے دیکھا، ان سے کہا میں آپ کی اہلیہ ہوں اور میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، مگر میں نے بھی آج تک یہ نہیں دیکھا اور آج تک آپ نے ایک کراہ تک جو ہے وہ منہ سے نہیں نکالی اور کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو باری تعالیٰ مجھے اتنا کچھ عطا کرتا ہے، تم جیسی محبت کرنے والی نیک دیندار بیوی مجھے عطا کی، مجھے ہاتھ پاؤں دیے، مجھے آنکھیں دیں، مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، کیا کچھ نہیں دیا، سوسائٹی میں عزت دی ہے، اگر اس نے ایک چھوٹی سی مجھے تکلیف بھی دے دی ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا میں جگہ جگہ اس کا اعلان کرتا پھروں گا؟ یہ ہے مومن کے صبر کی انتہا
اور یہ ہے مومن کے صبر کی گریس کہ وہ کس وقار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی مشکل اگر زندگی میں آ جائے تو اسے فیس کرتا ہے اور شکوہ جو ہے وہ زبان پہ نہیں لاتا ہے، تبھی اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور تبھی باری تعالیٰ جو ہے وہ اسے پھر خوشی کی جو نوید سنائی گئی ہے اس میں سے بے پناہ عطا کرتا ہے، کچھ یہاں عطا کرتا ہے اور کچھ آخرت کی دنیا میں جا کر عطا کرتا ہے۔ اور پھر امید ہے، امید پر ہم اگلے چونکہ مرحلے پہ بات کریں گے، سو صبر سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضور والا، دین اسلام میں صبر کی سگنیفیکنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آغاز میں تلاوت کلام پاک میں جن آیات کو پیش کیا گیا ہے انہی سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی فضیلت اور اہمیت، اس میں سارا ایک وہ جو معاملہ ہے وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا گیا۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ واہ 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 واہ، یہاں بڑی تاکید کی جا سبحان رہی ہے، اللہ، بالکل، کیونکہ جو آزمائش ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ بے شک۔ مرزا غالب نے کہا قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ زندگی اور جو غم، تکلیف، مصیبت ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت میں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، یعنی جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کا مظاہرہ کون کرتا ہے اور بے صبری کا اظہار کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ میں صرف ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فخر عالم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو فخر بھائی۔ السلام علیکم برادر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں مجاہد صاحب کی بات مکمل ہو جائے پھر میں شاہ صاحب کو لے کے آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ تک آواز آ رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ بھی اپنا اظہار خیال جو ہے وہ ضرور فرمائیں۔ صبر آج کا ہمارا موضوع ہے، آپ مکمل کیجیے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب ایک سوال اور یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کا پورا ترجمہ کر دیجیے، اس میں بڑی وضاحت سے فرما دیا گیا کہ کن کن چیزوں سے، مال سے، اولاد سے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک لفظ کے ساتھ وضاحت پیش کروں بالکل، تاکہ وہ زیادہ بات واضح ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت امتحان لیتا کیوں ہے؟ اس کو تو معلوم ہے متقی کون ہے اور گناہگار کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان ہمارے لیے لیتا ہے تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے، جب کوئی نعمت دی جائے یا قیامت والے دن جو مرتبہ دیا جائے گا کوئی اعتراض کر دے کہ جی مجھے یہ کیوں ملا اور اسے وہ کیوں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نظام رکھ دیا ہے تاکہ امتحان سے گزرو، جیسا امتحان دو گے سند بھی ویسی اعلیٰ ملے گی۔ اب امتحان ہیں کیا کیا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا امتحان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ آج کل اللہ تعالیٰ کا خوف بھی۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ اکبر، مال لے کر، سبحان اللہ، وَالْأَنفُسِ، اور جانیں لے کر، مطلب موت کا شکار کر کے، جیسے وباؤں کی وجہ سے، امراض کی وجہ سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کر کے۔ تو پھلوں سے مراد امام شافعی نے لکھا کہ اولاد کی آزمائش۔ تو یعنی یہ 5 آزمائشیں ہو گئی، خوف، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، اور جو ہے مال کے ذریعے آزمائش۔ اور یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ ہر انسان کو الگ الگ آزمائش سے گزارا جاتا ہے، لیکن ایک ہستی وہ ہے شاہ صاحب جن کے اندر یہ 5 کی 5 آزمائشیں آ گئیں اور ان کو 5 آزمائشوں کے ساتھ آزمایا گیا اور امتحان لیا گیا۔ وہ ہستی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کربلا کے اندر ان کے یہ 5 امتحان لیے گئے اور انہوں نے جس صبر کا پھر مظاہرہ کیا، جس عالی شان صبر کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا اور مثال پیش کی، تو وہ سید الصابرین کہلائے۔ بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں سید الصابرین بنایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسا سید الشہداء کہلایا۔ تو سید الصابرین ہی سید الشہداء ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی کچھ اس میں گو کہ آپ نے کل سماجی حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ضرور آپ شاہ صاحب اس میں دیکھیے یقیناً پھل کا بڑا اچھا انہوں نے ایک معنی بتایا امام شافعی کے حوالے سے۔ انسان کتنی محنتیں کرتا ہے اور جب محنت کرتا ہے تو ایک امید بن جاتی ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، میں اس طرح کا صلہ چاہ رہا ہوں، میں اس طرح کا انجام چاہ رہا ہوں۔
ویسا نہ ہو، یعنی آپ کی مرضی نہ چلی تو آپ کے رب کی مرضی چل گئی. آپ کے رب کی مرضی چلی، اگر آپ نے قبول کیا تو اس کا انعام ہے. کہیں ہماری مرضی ہے، کہیں ہمارے رب کی مرضی ہے. تو رب کی مرضیوں پہ راضی ہونے والے کے لیے صلہ ہے، اس کے لیے انعام ہے. اور یہ کیا خوبصورت اس کا آیت کا اختتام ہے کہ جو بشارت ہے، جو خوشخبریاں ہیں، جو خیر ہے، رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبریاں خیر وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا. تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاہ صاحب کو بڑا کہے جی السلام علیکم اور آپ کو مبارک ہو، یا آپ کے لیے خوشخبری ہے. کائنات کا مالک سبحان اللہ رب کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے یہ 5 آزمائشوں پہ پورے اترے. اللہ اکبر. اچھا، خوف پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں. اللہ اکبر. شاہ صاحب، دنیا میں ایک انسان کا بچہ 2 خوف لے کر آتا ہے، بلندی سے گرنے کا خوف، بلند آواز کا خوف. باقی سارے خوف زندگی میں ملتے ہیں، یہ سیکھے جاتے ہیں. بچے کو نہیں پتا غریب ہو جاتا ہے، نوکری نہیں ملی اور مجھے نکال دیا گیا، بھوک کا خوف اسے نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے خوف کہیں نہ کہیں زندگی سے ملتے ہیں، اور آپ کو اپنے تمام کے تمام خوفوں سے لڑنا ہوتا ہے لمحہ بلمحہ. ہر وقت کتنے خدشے دل میں اٹھتے ہیں، بے شک کتنے خوف دل میں اٹھتے ہیں. ایک میں یہاں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا، اگر آپ نہیں میں تو کہتا ہوں. اچھا، مجھے بڑا اچھا، ہم چند دن پہلے بریک میں بات کر رہے تھے، ہمارے بڑے دوست ایسے ہیں جو کل کے بارے میں فکر مند، جی پتہ نہیں کیا ہو جانا. تو آپ نے بڑی اچھی ایک شاہ صاحب بات کی، اور میں آپ بڑے بھائی ہیں اور اس کا اعلانیہ اظہار بھی میں کرتا ہوں، چھوٹا ہوں تو سیکھنا چاہیے. آپ سے میں نے بڑی خوبصورت چیز سیکھی کہ کل کی فکر کیوں. جب اللہ پہ چھوڑا، کل رب نے دیا، آج رب سے ہے، گزرا کل بھی اس سے ہے، تو آنے والا وقت بھی آپ کے رب کی طرف سے ذمہ داری ہے. تو خوف سے جان چھڑانے کے لیے اللہ پہ پورا بھروسہ، توکل، اور یہ یقین کہ ماضی سے آج کا دن بن گیا ہے، اس حال سے مستقبل بھی بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فخر صاحب، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل بہترین طریقے سے. جی فخر، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بنیادی طور پر صبر. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو دن ہی ایسے ہیں، روزے کو بھی اگر آپ لیں، اگر یہ وبا کے دن نہ بھی ہوتے تو بھی ہم سے صبر کا روزہ متقاضی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں صبر کو، اور اس وقت اس کی سگنیفیکنس کتنی ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت جس وبا کے دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ بس بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بالکل صبر کا مہینہ ہے، یہ تو ہے ہی صبر کرنے کا ہمارا امتحان. صبر ساری چیزیں اپنی جگہ. اور آپ نے جو سوال کہا نا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے یا کتنا ضرورت ہے، جی ہاں، تو بالکل بہت زیادہ اشد ضرورت ہے صبر کا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ فقدان ہے، اتنی کمی ہو گئی ہے ہمارے اندر صبر کرنے کی، اتنی ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، مختلف نظریوں کو برداشت کرنے کی. یعنی کہ دن بہ دن آپ دیکھیے کہ صبر صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے سارا دن کچھ کھایا کچھ پیا نہیں. صبر تو ہر چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں تو ہر چیز، مطلب ہمیں صبر جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہمارے مذہب کا، ہماری تاریخ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. تو اس لیے ہمیں تو بہت شدید ضرورت ہے. اور میں ہی کہتا ہوں کہ وہ معاشرہ جو کہ اس بات کی بار بار ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے، وہ کتنا بہتر مسلمان ہے دوسرے سے، اس معاشرے کے اندر صبر کی اتنی زیادہ شارٹیج کیسے ہے؟ اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا اتنا زیادہ رجحان کیوں ہے؟ یہ رجحان تو ہمیں بالکل بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. دیکھیں، مذہب، عقیدہ، ایمان، آپ کی سوچ، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کا رہنے کا طور و طریقہ، آپ کے معاشرے کے حالات، آپ کے ملک کی سیاست، آپ کی معیشت، ہر چیز جڑی ہوئی ہے آپس میں. اگر ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں، مسئلہ یہ کہ ہمارے کہنے سے ہم ایمان والے نہیں بن جاتے، کلمہ پڑھنے سے خالی ہم ایمان والے نہیں بن جاتے، قرآن حفظ کرنے سے ہم خالی ایمان والے نہیں بن جاتے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہم لوگ ایمان والے نہیں بن جاتے. ایمان کے تقاضے یہ تو بیسکس ہے نا، اس کے پیچھے اور بھی بڑی بیسکس ہیں. حقوق العباد ہیں،
बुजुर्गों का, माँ बाप का एहतराम है, एक मोमिन को दूसरे मोमिन से कोई नुकसान ना पहुंचे, वो उसकी जरूरत है। इसकी सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, बेशक, वो किधर है हमारी? बेशक, ठीक है ना? फखर हमारे अंदर मुझे जी प्लीज आप मुकम्मल कीजिए, माफ कीजिएगा, जरा काट दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत माफी चाहता हूँ अगर मैं कुछ ज्यादा कभी बोल जाऊं। मैं कोई ज्यादा बदकिस्मत इंसान हूं कि मैं इतना दीनी नहीं हूं, मैं बदकिस्मत इंसान हूं, गुनहगार हूं, मैं बदकिस्मत हूं कि मेरे अंदर मुझे वो इल्म नहीं है सारा जो हमारे उलमाए कराम के पास मौजूद है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जो सोच मेरी बनती गई है, जितना मैं पढ़ लेता हूँ किताबें, जो मैं इस्लामी तारीख के बारे में जितनी चीजें आहिस्ता आहिस्ता, बाय द वे ये रुझान भी मेरे अंदर पिछले कुछ सालों में आया, पहले नहीं होता था। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बहैसियत एक कौम, हम पाकिस्तानी, हम एक इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें, अपने अंदर जरूर झांकें कि क्या वो जो मुसलमान जिसका हम होने का दावा करते हैं, वो इस्लाम जिसके हम इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, क्या हम हकीकत में देखिए, कहने में और दिखाने में दिखाने वाला इस्लाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हकीकत में हम उसका अमली, जी हाँ, और उसका अमली मुजाहरा हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फरीदी भाई, आज कहाँ से आगाज करेंगे? सुभान अल्लाह, इससे बेहतर क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह। बिगड़े सारे कम, अल्लाह 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 अल्लाह। पत्थर दे माड़ियां दी गल बनादा अल्लाह अपने यार दी शान विखाण लई दुनिया नू, अपने यार दी शान विखाण लई दुनिया नू अरशां उत्ते सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन, और हमारा आज का मौजू जो है वो पहले हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है सब्र और मुश्किलात में सब्र की क्या अहमियत है, और फिर उम्मीद जो है। ये हमारे दो आज मौजूआत हैं। फ़खर आलम साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, डॉक्टर मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, अलहाज शहबाज फरीदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मुजाहिद भाई, ये बताइए कि अब अल्लाह ताला जो है वो तो रहमान और रहीम है और खालिक कुल है, खालिक कुल कायनात है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। उसके इख्तियार में यह है कि भाई पत्ता भी जो है उसके बग़ैर इस कदर मोहब्बत करता है वो अपनी इस बनाई हुई मखलूक से, इंसान से, और फिर उम्मती हैं हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर भी ये मुश्किलात जो हैं वो ज़िंदगी में क्यों आती हैं? आपने जो दो तीन बातें फरमाई हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाता है, इसीलिए तो मुश्किलात आती हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुश्किलात क्यों आती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुश्किलात का शिकार सबसे पहले, जिन पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात पड़ती हैं, वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम होते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया वो ग्रोह है जिस पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई, और अंबिया में से मैं वो हूँ कि तमाम अंबिया इकराम की मुश्किलात एक तरफ
اور میری مشکلات ایک طرف، ان ساری مشکلات اور مصائب سے میری تکلیفیں اور مصیبتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مشکلات ان کو آتی ہیں جو انبیاء کرام کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے قرب میں ہوتے ہیں، ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ اور جتنا کوئی دین میں آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اتنی بڑی ہی اس کو مشکل پیش آیا کرتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہمیں مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ لوہا جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو لوہار اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ صاف کرے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ ہمارے گناہ جڑ جائیں۔ کچھ مشکل قرآن کریم میں بھی باقاعدہ طور پہ یہ فرمایا گیا ہے۔ جی آپ مکمل کیجئے پھر میں قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے مصائب اور مشکلات یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوہا پہلے ہی صاف ستھرا ہو تو پھر بھی اس کو بھٹی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ قیمتی پرزہ بنانے کے لیے۔ تو جو لوگ نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے قریب ہیں، انہیں مزید نکھارا جاتا ہے اور قیمتی پرزہ بنایا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کو کیوں مشکلات پیش آتی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ سونا تو سونا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ بھٹی میں نہ ڈالا جائے، اس پہ چوٹیں نہ لگائی جائیں، تب تک وہ محبوب کے گلے کا زیور نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مختلف درجات ہیں، ہر ایک کو اپنے درجے کے مطابق مصائب اور مشکلات میں سے گزارا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ جو نسبتاً، یہ سوال آپ سے بھی میں شاہ جی آپ سے، بلکہ آپ پہلے جواب دے دیجیے پھر میں مجاہد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ اب ذرا مشکل سوال تھرو کر رہا ہوں میں اب آپ کی طرف۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں یا بعض لوگ جو زندگی میں محنت کرتے ہیں آگے نکلنے، آپ دیکھیے کہ تقریباً 1% لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی بیشتر ویلتھ جو ہے، یا 10% لوگ ہیں ہارڈلی جن کے پاس دنیا کی بیشتر ویلتھ ہے، اور باقی جو 4.5 ارب کی جو آبادی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، اور 2.5-3 ارب آبادی جو ہے وہ تو غربت کی لکیر سے نیچے جی رہی ہے۔ تو یہ ساری مصیبتیں اور علائم اور پرابلمز جو ہیں وہ غربا کے لیے ہمیں کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہو؟ شاہ صاحب دیکھیے، ایک بات، 2-3 باتیں اکٹھی میرے ذہن میں ہو گئی، اگر آپ اجازت میں جلدی سے کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، آپ آرام سے، تحمل سے۔ شاہ صاحب، ھذا من فضل ربی، یہ فضل کی تعریف بندے کو خود ڈھونڈنی پڑتی ہے، وہ کتابوں میں درج ہوگی، پہلے طے کرنا پڑتا ہے کیا مال و متاع ہی فضل ہے یا اس کا ساتھ اور نسبت فضل ہے، کیا وہ مال دے کے راضی ہے یا مال لے کے راضی ہے۔ این ممکن ہے مال لے کے راضی ہو رہا ہو، ہم سمجھ رہے ہو مال آ گیا ہے تب وہ راضی ہے، ہم سمجھ رہے ہو کہ جیتنا شاید اس کے فضل کی دلیل ہے، بعض اوقات ہارنا اس کے فضل کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک محی الدین ابن عربی کا بڑا شاندار جملہ میں چاہوں گا پیش کروں، وہ فرماتے ہیں اگر مصیبت، رنج اور علم اتنے برے ہوتے تو اللہ اپنے بندوں کو تو نہ دیتا، لہٰذا یہ بڑے ضروری تھے۔ اور شاہ صاحب، دنیا کی ساری ریکارڈڈ ہسٹری، دنیا میں رب نے قدرت کا ایسا نظام ہے جس کو بڑا کرنا ہوتا ہے، اس سے بڑا ایک مسئلہ بنتا ہے پہلے، پھر اس کی جست سے، اس کی کوشش سے، اس سے گزر کے وہ بندہ عروج کی طرف جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ اگر چھلانگ لگانی ہو اور ایک بڑی کھائی ہو تو پہلے پیچھے جانا پڑتا ہے، پیچھے جا کے اب بھاگتے ہیں تو وہ کھائی کو عبور کرتے ہیں۔ وہ پیچھے جانا بظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے کیوں جانا پڑ رہا ہے، لیکن اس پیچھے جانے کے بعد ایک اچھا وقت آتا ہے، اس بڑی کامیابی کے لیے آپ بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں مجاہد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، لیکن میں ذرا فخر صاحب کو بھی ان کر لوں، پھر اسی سوال کا جواب میں آپ سے لینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں ایک چھوٹا سا کانٹرڈکشن نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری فہم کی کجی ہو، ہماری ناقص العقلی ہو کہ یہ ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو یعنی کہ مصائب اور علم جو ہیں وہ محبت کی علامت ہیں خالق سے، تو پھر ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کیوں محنت اور تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں انبیاء اکرام کی طرف سے بھی اور دیگر اس سے بھی، جو کہ خوشحال معاشرہ ہو، نسبتاً تکلیفوں سے پاک معاشرہ ہو؟ یہ کیا اس میں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بظاہر تو تضاد نظر آتا ہے آپ دونوں سے۔ میں نے کہا آج میں مشکل سوال لے کے آیا تھوڑے سے۔ فخر بھائی یہ فرمائیے کہ آپ کو ہمیشہ ہم نے دیکھا سیلاب کے دنوں میں بھی، دیگر اس میں بھی، میں نے کہا مجھ سے ایسا مشکل سوال نہ کیجیے گا۔ نہیں، میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے بہت کام کیا، ہم نے دیکھا سیلاب کے دنوں میں بھی، زلزلے کے دنوں میں بھی، اور اس صورتحال میں آپ اپنا کردار جو ہے ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے کیسے نبھا رہے ہیں؟ دیکھیں، کردار سیلیبریٹی کی حیثیت سے کبھی نہیں ہوتا وسیع، کردار جو ہے وہ بحیثیت ہے ایک ذمہ دار شہری اور ایک انسانیت کے ناطے جو ہے نا وہ نبھایا جاتا ہے، کوئی بھی ہو وہ خاص، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔
تو میری طرف سے ہم سب برابر ہیں اور ہم سب ایک جیسے ہی ہیں. دیکھیں اس وائرس نے آپ کو کیا چیز بتائی. اس وائرس نے یہ بتایا کہ قدرت کا نظام ہے نا, ایک بیماری ہے, ایک وائرس ہے, قدرت کا نظام کس کا نظام ہے؟ پروردگار کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب انسان جو تھا وہ اتنا ہواؤں میں اڑی چلا جا رہا تھا پوری دنیا میں کہ اس نے وہ پش کر رہا تھا. آپ ہر چیز کو ہم دھکیل رہے تھے. ہم اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت, یہ جو دنیا ہے, یہ جو سیارہ ہے جس پہ ہم لوگ مقیم ہیں, ہم اس کو برباد کیے چلے جا رہے تھے. پلاسٹک ہو, پولوشن ہو, انوائرمنٹل ہیزرڈ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب جب ہم اپنی اوقات سے باہر نکلے تو ہلکا سا ایک بس یوں سمجھے کہ انگلی یوں ٹچ ہوئی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, ایسی چیز جو کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی انلیس کہ آپ مائکروسکوپ لے کر بیٹھے, اس نے پوری دنیا کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھا دیا. یہی کر دیا نا, بالکل نیچے کر دیا. بڑی سے بڑی سپر پاور جس کے پاس بڑے سے بڑے میزائل ہیں, وہ بھی فارغ ہو کے بیٹھی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. امریکہ کا آپ حالت دیکھ لیں, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور و طریقے بدلنے ہوں گے. اگر کوئی سبق ہے نا سیکھنے کا کووڈ-19 کا, تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور و طریقے بدلنے ہوں گے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف ہم وضو کر کے باجماعت نماز پڑھ کے آئیں, پھر اپنی دکان پہ کاروبار کھولیں اور اس کے بعد ملاوٹ والا سامان بیچیں, یا تولنے میں جو ہے حساب کتاب میں گڑبڑ کریں, یا چیزیں مہنگی کر کے مشکل کر دیں غریب آدمی کے لیے کہ وہ خرید سکے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. دوسری طرف ہم اب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جنگلات کاٹے چلی جائیں, ہم جو ہے وہ فیکٹریوں کے اندر سے جو ہے وہ نیچر کو برباد کیے چلے جائیں. دونوں طریق سے نا ہمیں بحیثیت انسان ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا, ورنہ یہ ہے کہ یہ تو صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اچھا جانے فخر یہ بتائیے, آپ چونکہ بلاول صاحب کے ساتھ بھی رہے, سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, یہ جو وفاق اور سندھ کے درمیان جو بیان بازی اس وقت چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سے کس کی حکمت عملی جو ہے وہ بہتر ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دونوں ہی ہو سکتا ہے اپنی جگہ اخلاص سے سمجھتے ہوں, لیکن کس کی حکمت عملی بہتر ہے اور کون سیاست سے کام لے رہا ہے دونوں میں سے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلی بات ہے کہ سیاسی طور پہ میں جو ہوں وہ کوئی اتنا شعور نہیں رکھتا کہ میں سیاست کی گمبھیر معاملات کے اندر جو ہوں کوئی وہ بڑا اوپینین دے سکوں. لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں, کیا یہ وقت سیاست کرنے کا ہے؟ کیا یہ حالات ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں؟ کیا یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم اس مباحثے میں مبتلا ہوں یا اس مباحثے میں پڑ جائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ اور اگر یہ کووڈ-19 نہ بھی ہوتا تو بھی میرا آپ سے یہ سوال ویسے اور تمام دیکھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ کیا جو ہمارے ملک اور معاشرے کے حالات چل رہے تھے, کیا اس میں ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس بات کے اوپر لڑائی کریں, پھڈا کریں, بحث کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک میں تکلیف میں اتنے سارے غریب لوگوں کے بارے میں ایکچولی سوچیں بیٹھ کے کہ یار دیکھیں یار مجھے آپ سے بڑی پرابلم ہے, آپ ایک دوسری آئیڈیالوجی رکھتے ہیں سیاسی اور میں ایک الگ آئیڈیالوجی رکھتا ہوں سیاسی, مگر مسئلہ اس وقت کیوں ہے کہ آپ کی اور میری آئیڈیالوجی کی جنگ نہیں ہے, جنگ جو ہے وہ غربت کے خلاف, بالکل ٹھیک ہے, جنگ جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف ہے, بالکل ٹھیک, جنگ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے خلاف ہے, جنگ جو ہے وہ ایجوکیشن کے نظام کے خلاف ہے. بے شک ویسے اصل تو ڈیبیٹ یہ ہونا چاہیے. تو ہماری معذرت کے ساتھ ہمارا جو ڈسکورس ہے نا, پولیٹیکل ڈسکورس بھی, وہ بھی پورے معاشرے کی طرح ڈیٹیریٹ کر کے پتہ نہیں کہاں چلا کے بیٹھ گیا. درست, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, اس میں کون آپ کو لگتا ہے کہ کون دیانتداری سے کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے؟ اس کا اگر آپ مجھے جواب دیتے تو مجھے پھر میں قادری صاحب کی طرف بڑھنا ہے, پھر میں واپس آ کر دوبارہ آپ سے. مزے کی بات یہ کہ دونوں پارٹیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. دو الگ الگ. عوام کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اصل جج تو عوام ہے. بحیثیت عوام ہمیشہ پستی آئی ہے. عوام ہمیشہ پستی آئی ہے. آپ جو مرضی, مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ اس ملک میں سیاسی جدوجہد کیوں ہوتی ہے؟ اس ملک میں سیاسی جدوجہد ہوتی ہے یا تو طاقت میں آنے کے لیے, یعنی کہ پاور میں آنے کے لیے, سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے,
اس ملک میں سیاسی جدوجہد ہوتی ہے کہ یہ جناب یہ قانون جو ہے جس کے تحت آج ہم سے سوال اٹھائی جا رہے ہیں یا ہمیں خام خواہ کا احتساب میں رگڑا جا رہا ہے، ہماری اور احتساب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کسی سیاسی اس ملک کے کسی سیاستدان نے یہ کہا ہو کہ ہم جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر آپ لوگوں نے اگلے 12 مہینے کے اندر ہمارے صوبے کے ہر گاؤں میں ایک سکول نہ بنایا اور اس سکول میں ایک مسلسل ٹیچر نہ رکھا؟ کبھی آپ نے اس طرح کا دعویٰ سنا ہے کسی کا؟ کبھی کسی سے آپ نے اس طرح کا نعرہ سنا؟ بالکل ٹھیک، کبھی نہیں سنا۔ ہم کراچی ہی جاتے ہیں اور ذرا قادری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قادری صاحب کہاں سے آغاز کریں گے؟ معاف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ نعت شریف سے آغاز کرتا ہوں جی بسم اللہ، اور اس کے چند اشعار بسم اللہ، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین
پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے صبر اور امید۔ اس وقت ہم صبر پر اور دین اسلام میں جو مشکلات بعض اوقات انسان کو پیش آتی ہیں عام زندگی میں اسلام کے فروغ کے حوالے سے، اس پر صبر کی کس طرح تلقین کی گئی ہے ہمارا موضوع ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے امید پر۔ میں سوال یہ چھوڑ کے گیا تھا کہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہوتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک بات ہے، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جد و جہد ہے، جتنی قربانیاں ہیں، جتنا جہاد ہے، جتنی تکلیفیں اور صعوبتیں ہیں جو برداشت کی جا رہی ہیں، وہ اس لیے برداشت کی جا رہی ہیں کہ خوشحال معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم نے ایکسل کیا تو بھی ہمارا فخر یہی تھا کہ خوشحال ایک جو سلطنت ہے وہ ہمیں مل گئی ہے، ہم نے بہت اس میں گرو کیا ہے۔ اس میں ایک فرق ہے، یہ کیا یہ تضاد ہے یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے؟ جی، آپ فرما رہے تھے کہ مشکل سوال ہے، تو یعنی آپ آج چاہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب اور میرا امتحان کریں کہ ہم مشکل سوالات پہ صبر کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ آج عموماً جو عقلی سوال اٹھتے ہیں طالب علمانہ، عموماً ہمیں اس قسم کے اس پہ چپ کرا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ اللہ کی رضا ہے، آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا۔ جی شاہ صاحب، اس کو دو حوالے سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مشکلات کے اسباب کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہر مشکل کا سبب کچھ اور ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان پر مشکلات اور مصائب آ رہے ہیں ان کے اسباب کچھ اور ہیں، جیسے کہ پہلے بھی کچھ عرض کیے۔ اور مومن کے حوالے سے یہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب بھی کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے، تاکہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کا جو ہے درجہ ایک بلند ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اہل عافیت جن کو مشکلات کم آئی ہوں گی وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا کہ آج مصیبت والوں کو اتنا اجر مل رہا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک پہلو جو اللہ کے اپنے ہیں۔ ایمان ہے، اگر ہمارا اس پہ ایمان ہے تو پھر ہم ایک تکلیفوں سے پاک خوشحال اور پرامن معاشرے کی خواہش اور اس کے لیے جد و جہد کیوں کرتے ہیں؟ میں وہی اسباب کے حوالے سے کر رہا تھا۔ دوسرا سبب کیا ہے کہ انسان پر اس کے گناہوں کی وجہ سے مشکلات کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ جب اس کا دنیاوی مرتبہ بلند کرنا ہوتا ہے تب مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں گئے، کنویں میں، اس کے بعد عزیز مصر بنے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، پھر جو ہے وہ ریاست قائم فرمائی۔ اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں عمل میں کمزور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ 2.5-3 ارب مسلمان ابتلا کا شکار ہے، معاشی طور پہ امن کے حوالے سے پیچھے ہے، تو اس وقت ہم بہت پھر محبت کے عالم میں ہیں، خدا کا قرب ہمیں نصیب ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ تو اگر ہم اس قرب میں ہیں تو ہم اس قرب سے دوری کیوں چاہتے ہیں خوشحالی اور امن کی شکل میں؟ جی، اب یہ سوال بھی آپ کا بڑا اچھا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ایک ہے کہ مصائب کا مقابلہ کرنا، مصائب کا اچھے انداز سے صبر کے ساتھ سامنا کرنا، اور ایک ہے مصائب کی خواہش کرنا۔ اچھا، خواہش کرنا منع کیا کہ خواہش نہیں کرنا۔ اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب آپ پہ مصائب، مشکلات، بیماریاں آئیں ان سے نکلنے کے لیے جد و جہد کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو اس حکم پہ عمل کرتے ہیں، چھوڑ نہیں دینا اس پہ، یہ ہے اصل امتحان۔ جی، اصل بات یہ ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بیماری یا مصیبت آتی ہے تو ہم دم کے ذریعے بھی اس کا علاج کی کوشش کرتے ہیں، دوا کے ذریعے بھی کرتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی تقدیر میں ہی پناہ لینا ہے۔ اللہ کی تقدیر یہی ہے کہ دم کروایا جائے، اللہ کی تقدیر یہی ہے کہ دوا لی جائے، اللہ کی تقدیر یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی حضور جبر و قدر دا فلسفہ آ گیا جی، دسو۔ سر میں تے سب تو پہلے ایک چھوٹی جی گزارش کراں گا
سر گزارش یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ کے پاس مال و متاع ہے یا مصائب ہے، آپ اپنا رجوع دیکھیے کس طرف ہے. اگر مال و متاع کی انتہا پہ بھی رب کو بھول گئے ہیں تو وہ عذاب ہے. پھر واہ واہ واہ، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ مال و متاع تو آ گیا لیکن اپنے رب سے تعلق منقطع ہو گیا. دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن. تو آپ پرابلم اگر آپ کو آپ کے رب کی طرف لے جائے، بلکہ بابے جو ہے نا درویش، انہوں نے تو بڑا ایک سچل جملہ بولا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا گناہ جو اللہ کے رستے کا مسافر بنا دے سچی توبہ سے، اس کا بھی شکریہ ہے. اللہ اکبر، کہ اس نے کم از کم رستہ ٹھیک دے دیا ہمیں اور پکی سچی توبہ دے دی ہے. اس اندھیرے کا شکریہ جس نے روشنی کا شعور دیا، سبحان اللہ. اس ٹھوکر کا شکریہ جس نے سنبھلنا سکھا دیا. سو ہماری زندگی میں کسی بھی حالت میں یہ دراصل ابتلا، انعام، آزمائش یا کرم، یہ فیصلہ انفرادی ہے. آپ معاشروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی معاشرہ بڑا آگے ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے. نیچر کے لاز ہیں جو ان کو فالو کرتا ہے، شاہ صاحب نتیجہ مل جاتا ہے. لیکن انفرادی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ دو الگ فلسفے ہیں. آپ جو نیچر کے لاز اور فالو کی بات کر رہے ہیں یہ الگ فلسفہ ہے، اور یہ جو مسلمان کا دینی جو فلسفہ ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ تو یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کو اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو یا اس کو عطا کرتا ہے یا اس کو مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے. یہ فرق ہے تھوڑا سا. شاہ صاحب دیکھیے اس میں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یہ جو نیچر کے لاز کام کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہی صرف کام کر رہی ہوتی ہے؟ جی تقدیر کا فلسفہ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا کہ تقدیر ہے کیا. جی تو ہو سکتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کام تقدیر پہ چھوڑ دیتے ہیں. مثال ہے کہ جی تقدیر میں ایسے لکھا ہے، ہم کیا کریں، کیوں کوشش کریں. تو مولا علی سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جی ہمارے جو ہم دعا کیوں کرتے ہیں جب سب کچھ طے ہے پہلے ہی. تو فرمایا ہو سکتا ہے یہی لکھا ہو دعا کرو گے تو یہ ملے گا. آپ مکمل کیجیے. شاہ صاحب میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے آپ ایک وقت میں جبر قدر ایک وقت میں موجود ہوتی ہے. بعض اوقات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بعض اوقات تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے باوجہ تقدیر آپ نتیجہ لے لیتے ہیں، لگتا ہے ایسے اختیار آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات آپ کے پاس اختیار چھن جاتا ہے، وہ قبول کرنا پڑتا ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی. اچھا ایک یہ بھی بڑا بنیادی سا نقطہ ہے کہ جو قوانین قدرت ہیں، ان قوانین قدرت پہ حاوی چیز رحمت ہے. واہ واہ واہ، بے شک. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بے شک. اور قوانین قدرت یعنی فطرت سے انکار نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم رحم اور فضل کا ایک اپنا اسلوب اور قانون ہے کہ وہ سارے قوانین کے ہوتے رب پھر بھی فضل و کرم کر سکتا ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس فطرت کی قوانین تک رہنے والا شاید ایتھیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو مانتا ہے کہ اس فطرت کو کریٹ کرنے والا رب ہے وہ مومن ہے. واہ واہ واہ. وہ تمام کے تمام لاز کو سمجھتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ ان لاز کے پیچھے کریٹر تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو انہی لاز کو سمجھتا ہے، تخلیقار یہ قوانین ہی ہیں، وہ رستے میں ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ بہت زیادہ سائنٹیفک ذہن بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ میں ایک پازیٹیوٹی ہے تو آپ جرثومے کی ڈائسیکشن کرتے ہوئے بھی خدا تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. یہ وہ عقل آپ کو رب نے دی ہے. سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں، انتہائی ممنوع چیز میرے ہاتھ. جی 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 جی. فتویٰ نہیں لگا سکتے آپ میرے پہ، لیکن اسی سے علاج ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جب میرا یقین ہے کہ کرونا کا علاج بھی جب ہوگا تو اسی طرح کوئی ادھر ادھر کی چیزوں میں سے ہی ہو جانا. واہ واہ. فخر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے یا پھر میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں؟ میں بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں تقریباً یہ تھا 2001 کی بات ہے، 2002 کی، غالباً 2002 میں عمرے پہ گیا. بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں عمرے پہ گیا تھا تو عمرے پہ وہاں پہ رمضان کا مہینہ تھا. بڑا میں پروردگار کا بڑا مجھ پہ کرم کہ مجھے موقع ملا. تو وہاں پر کچھ پاکستانی حضرات تھے جو مجھے پہچانے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہو فخر بھائی تو ہم آپ کو ہماری امام کعبہ تک جو ہے وہ رسائی ہے تو ہم آپ نے اگر ان سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ امام کعبہ سے بھی ملاقات ہو جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ شام کو اتنے بجے آپ جو ہے نا افطار سے پہلے وہاں پر ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہاں پر بھی اسی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے. تو
اگر آپ نے ملنا ہو تو میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ کافی طویل ان کے ارد گرد ہجوم ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں، اور جان پہچان کے تھرو اگر آپ کو ملاقات کا ایک وقت مل جائے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو عربی آتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو خیر ہم جب فائنلی مجھے جب یہ موقع ملا ان سے ملنے کا، تو میں نے ان سے میں نے کہا جی میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جی میں جو ہوں وہ ٹی وی پہ آتا ہوں اور یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے تعلق ہے، موسیقی اور اداکاری اور ٹی وی پریزنٹیشن اور یہ ساری چیزیں. تو چونکہ میں اس وقت عمرے پہ تھا اور بڑی ایک ایسی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے اپنے، تو میں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اب میں یہاں پر ہوں، کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں زندگی میں کیا یہ صحیح ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں موسیقی اور اس کے اوپر بڑا حلال اور حرام کا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے، بحث آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے. تو وہ خیر ترجمہ کرتے تھے عربی میں جو صاحب میرے ساتھ ایک اور تھے، اور ایک اور صاحب بھی جو تھے وہ ان کو بتا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا بڑے میری مطلب بالکل میری طرف دیکھ کے بڑے سیریس چہرے کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تمہیں یہاں کون لایا میرے پاس؟ تو میں نے کہا جی یہ لے کر آئے صاحب جو تھے، پاکستانی جو بھائی تھے. تو انہوں نے کہا یہ ان کو تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں یہی ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں اچھا ملاقات کیسی ہوئی؟ میں نے کہا بس وہ انہوں نے مجھے پہچانا تو مجھ سے بات ہوئی. انہوں نے کہا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مطلب اس طرح سب آتے ہیں عمرے کے بعد ویزا لے کے ٹکٹ لے کے. کہتے نہیں، یہاں یہ پروردگار کا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بلاوے کے بغیر یہاں پر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. اللہ اکبر. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ یہ بڑے بڑے ہوٹل دیکھ رہے ہو تم سامنے جو خانہ کعبہ کے بنے ہوئے ہیں جی. تو انہوں نے کہا ان ہوٹلوں میں نا بڑے مہنگے مہنگے اوپر کمرے، بہت مہنگے والے کمرے، وہ جو خانہ کعبہ کا جہاں سے مکہ ٹاور وغیرہ جو ہے، ٹاور وغیرہ جو وہاں سے ہلٹن ہے وہاں سے ویو نظر آتے ہیں. کہتے ہیں ان کے اوپر جو سپر رائل سویٹس اور پریزیڈنشل سویٹ ہے نا، اس میں ارب پتی لوگ آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور آ کے ان میں سے ایسے بدقسمت بھی ہیں کہ وہ یہاں تک تو آ جاتے ہیں مگر پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. 3 دن تک وہ کمرے میں پڑے رہتے ہیں اور چوتھے دن ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ان کی فلائٹ کی وقت ہو جاتا ہے، وہ وہیں سے چیک آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ پروردگار کے گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کی شکل دیکھو. تو انہوں نے کہا اس لیے اگر تم یہاں تک آ گئے اور تم طواف کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رب نے تمہیں اجازت دی اور تمہارا بلاوا آیا تو تم آئے. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لو اپنے دماغ میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم نے کہا انہوں نے تمہیں یہاں پہچانا، تو جو عزت دینے والا ہے اس نے تمہیں اتنی عزت دی کہ اس کے گھر پہ بھی آؤ گے تمہیں یہاں پر بھی کسی نے پہچان لیا. میں نے کہا جی تو پھر اگر تم زندگی میں شاید کوئی نہ کوئی تو صحیح کام کر رہے ہوگے کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں یہ سارے کے سارے، تم یہاں نہیں آ سکتے. تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہر انسان کو نا جستجو ہوتی ہے، سوال پوچھنا ہے ہمیں، اور ہمیں اپنے اندر انٹروسپیکٹ اپنے اندر دیکھنا ہے کہ اندر سے ہمیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، پروردگار ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ تو اب اندر کا سوال ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہو اور آپ جائیں مکہ ٹاور کے مہنگے ترین ہوٹل کے مہنگے ترین سویٹ میں چیک ان کر لیں اور آپ طواف کرنے کے لیے نیچے نہ اتر سکیں کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتے ساتھ ہی. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے. پھر میرا سوال چونکہ اور بھی بہت سارے تھے تو میں ایسی بات کرتے کرتے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ نکل گئی بات میرے منہ سے تھوڑی بہت. تو انہوں نے کہا کہ بھیا یہ بتاؤ تم یہاں کیسے آئے؟ پھر وہی سوال. میں نے کہا جی وہی جس طرح باقی سب آتے ہیں اس طرح آیا. نہیں تمہارا سفر کیسا تھا؟ میں نے کہا جی سفر اچھا تھا، جہاز میں آیا. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ جہاز پہ آئے؟ میں نے کہا جہاز کس نے بنایا؟ میں نے کہا کمپنی نے. کہا نہیں کس نے بنایا، ایجاد کس کی ہے، بناتا کون ہے؟ میں نے کہا بوئنگ والوں کا جہاز تھا اور انسانوں نے بنایا، انسانوں کی دریافت ہے، انسانوں کی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تو اور انسان کس نے بنائے؟ میں نے کہا پروردگار نے، اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات. تو کہتے ہیں بھائی تو یہ جو بھی چیزیں ہیں نا دنیا میں، یہ کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب جو ہے اس کی مرضی سے ہیں. اگین تم جو سوال پوچھتے ہو کہ تم آتے ہو ٹی وی پہ، کیمرہ کس نے بنایا؟ کیمرہ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. سیٹلائٹ کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی.
سائنس کو یہ جو دریافت کیا انسان نے علم سے کیا, جو شعور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اس نے کیا. بے شک. تو تم لوگ تو ان کا جو باٹم لائن تھی نا, جو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی, انہوں نے کہا کبھی اپنے مذہب کو اتنا کمپلیکیٹ مت کرو. واہ واہ واہ. بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ پروردگار کا ہر چیز کے اوپر فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز پہ. سپر پاور. جب سپر پاور ہوگی نا, جب یہ بات طے ہے تو پھر ڈیبیٹ کس بات کا. واہ. پھر اپنا دماغ کی طرف. تو میرا یہ جو انٹریکشن تھا, میں نے کہا میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ یہ زیادہ میں نے کبھی اس کے اوپر گفتگو نہیں. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. اب یہ بتائیے کہ آپ کو علم تھا کہ دنیا بند ہونے والی ہے, تو آپ نے کہا میں پہلی پوری دنیا کا چکر لگا لوں. ایک تو یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اور اگین وسیع, یہ اللہ تعالیٰ کی, میں کہتا ہوں پروردگار کا جو ڈیزائن ہوتا ہے نا ہر چیز کا, وہ بندہ لاجواب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ. فخر, سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, وہ آپ کو پتا ہے ہم کئی گروپس میں ہم اکٹھے بھی ہیں, تو آپ سے پہلے ایک ہمارے پی ایف کے ایئر فورس کے ایک ہمارے وہ تھے, اور ان کا بیٹا آپ کو یاد ہے وہ بھی نکلے تھے, لیکن کسی وجہ سے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا. تو جس وقت آپ دوران سفر تھے تو ہم بڑی دعائیں کرتے تھے آپ کے لیے یار, کہ فخر جو ہے اللہ تعالیٰ خیریت سے واپس آ جائے. بہت شکریہ وسیع. میں یہی آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں کوئی ڈیزائن ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے کیا, میں کامیاب ہوا, پروردگار کی رب کی مرضی. بے شک. میں نے جب یہ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کیا تھا نا, تو اس سے وہ ایسے ہوا تھا کہ کچھ مہینے پہلے بابر سلمان اور حارث سلمان باپ بیٹا تھے, جی انہی کی بات ذکر کر رہا تھا. تو جو سلمان صاحب تھے وہ بیسیکلی پاکستان پاک فضائیہ سے ان کا تعلق تھا, ریٹائر ہو گئے تھے, امریکہ میں مقیم تھے. ان کا بیٹا جو تھا ان کے ساتھ تھا. انہوں نے بھی یہ دنیا کا, ہمارے جو سیارے کا پورا مکمل چکر ہے, ایک جگہ سے شروع کر کے دوسری جگہ ختم کرنے کا, اس کا سفر شروع کیا تھا. اور پیسیفک اوشن میں ان کا جہاز گر گیا تھا, حادثہ پیش آیا تھا. دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ چل بسے تھے. تو یہ چیز میرے دماغ میں ضرور تھی, اور میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا نام ہوا بازی کے شعبے میں ضرور ہے. اور میں آپ بتاؤں 2015 میں یہ سارا سلسلہ میرے شروع ہوا. 2015 میں نے اناؤنس کیا, اور 2018 میں جا کے پھر میں یہ سفر کرنے میں فائنلی کامیاب ہوا. 3 سال لگے اس کو. دنیا جہان کی رکاوٹیں آتی نہیں, دنیا جہان کے مسائل آتے رہے, لیکن وہ پروردگار نے میرے لیے شاید یہ رکھا تھا کہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہوں گا. پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ کا پہلا پاکستانی جس نے یہ کامیابی سے سفر کیا. یہ بھی اس کی مرضی تھی, یہ بھی اس کی مرضی تھی. تو قدرت کے نظارے آپ دیکھ لیتے ہیں نا, قدرت کے نظارے. تو جب میں نارتھ پول کے قریب سے آرکٹک سرکل سے فلائی کرتا ہوا, جب میں نارتھ پیسیفک کراسنگ کر رہا تھا بیرنگ اسٹریٹ کے اوپر سے, اور الٹے ہاتھ میں مجھے جو تھا وہ سارا نارتھ پول نظر آ رہا تھا, وہاں سے لے کے اپنا ایجپٹ کے صحرا سے, پیرامڈ سے لے کے آسٹریلیا کی بیک کنٹری سے میں جاؤں. اور میں پورے سفر میں, چونکہ میرا 23 دن کا سفر تھا, 23 دن میں پوری دنیا دیکھی. پوری دنیا کے اندر جب آپ یہ اس طرح کا سفر اکٹھا 23 دن میں کرتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پروردگار کا مطلب اس, یعنی کہ بیان پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بے شک. تھینک یو سو مچ. جی آپ مکمل کر لیجئے جو کہنا چاہ رہے ہیں. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. میں ویسے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا. نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ایک وجہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ جملہ کمپلیٹ کر لوں, آپ کی اجازت ہو تو پلیز. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے ہاں ہماری زبان پہ, ہماری جو قومی زبان ہے نا اردو, اس کے اوپر ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں جو کہ ہمارے ماڈرن لٹریچر کو شیپ دے سکیں آنے والی نسلوں کے لیے. اور جو آپ کی خدمات ہیں اس سلسلے میں, اس حوالے سے, یہ اب آپ دوستی کا ثبوت دے رہے ہیں. نہیں, میں دوستی نہیں, میں دوستی میں آج تک آپ سے میں نے پرسنلی تمہیں کبھی یہ بات نہیں بولی. میں تم پہ آ جاتا ہوں, میں نے تمہیں پرسنلی کبھی بھائی یہ بات نہیں بولی. آج میں ٹی وی پہ یہ بات بول رہا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے, روزے سے میں بھی ہوں, ایمان والے ہیں ہم, تو میں یہ کوئی اس میں وہ نہیں کر رہا. میں نے سوچا کہ آج میں یہ بات ریکارڈ پہ کہہ دوں کہ یور سروس. تھینک یو میری جان, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ پرائیڈ ہیں, ہمارا بھی پرائیڈ ہیں, دوستوں کا بھی اور پاکستان کا بھی. گاڈ بلیس یو برادر, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. شہباز بھائی بسم اللہ. بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی شاہ صاحب.
सब्र का हमारा मौजू भी है, तो उस हवाले से मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के क्या इशारों कहने में पेश कर क्या कहने बताओ। साईं फरमांदे ने नारो नारो ओ कर्मा सड़िए कर कुछ सब्र सदने ओ बेपरवाह नल ओ यारी ला के ते पैंदे ने दुख सने। साईं फरमांदे ने चुप रह से मोती मिलसन ते सब्र करे ते हीरे ओ पागला वांगो ओ रोला पायो उन्ना मोती ना हीरे। क्या मैसेज दे रहे हैं सरकार, फरमाते हैं ओ सोनी शक्ल ते ओ आशिक होना एकादी जन आई आशिक हो तू उस सोने दा जिस ये शक्ल बनाई आशिक हो तू उस सोने दा जिस ये शक्ल बनाई ते मौला सारे कहंदे तेरा ते मैं भी आखां तेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कदे तू भी कह छड़ मेरा ते भाई भाइयों दे दर्द ते भाई पाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ए ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां टुर गए ने दिलदार दिलां दे ते वतनों चुक मुहारा उजड़ी बस्ती ओ नजरी आवे जद कंड दिती यारा ते उच्चियां लम्मियां ते कणियां जिन्हां दियां छावां हर एक चीज बाजारों लभदी पर नहीं लभदियां ने मावां ते मां मरे मुक जांदे मापे ते वीर मरण कंड खाली
او ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی او ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی پر سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئی اے حویلی پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب، ڈاکٹر مجاہد صاحب اور 92 نیوز کے تمام دیکھنے والوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ اب ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، شہباز قمر فریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے میرے ذاتی طور پر بھی یہ بہت پسندیدہ شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس لیول کی شخصیت ہیں یہ ان میں سے ہیں جن پر پاکستان یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے۔ اور جتنا تھوڑا بہت میں دین کو سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ لازمی بات ہے کسی کے بارے میں آدمی فتویٰ تو نہیں دے سکتا ہے، مگر جو ان کا کام ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو پوری پوری بستیوں کے نجات کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے کام کا جو لیول ہے وہ لیول ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو فیوچر میں انشاءاللہ اگر کسی وقت نوبل پرائز بھی ملتا ہے تو وہ نوبل پرائز کا فخر ہوگا کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ اور میں جتنی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں میرے پاس ٹھوس دلیل اور حقائق اور اعداد و شمار جو ہیں وہ اس کے پیچھے میری گفتگو کے پیچھے موجود ہیں، اس کے سپورٹ کے لیے موجود ہیں۔ میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے 2 لاکھ خاندانوں کو، ایک خاندان میں ایوریج 5 سے 8 لوگ ہوتے ہیں، 2 لاکھ خاندانوں کو پتہ لگا جی کہ انہوں نے قرض حسن دیا اور 20 کروڑ روپے دے چکے ہیں۔ پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ 2 لاکھ جو ہیں وہ 4 لاکھ ہو چکے ہیں، اور قرض حسنہ جو انہوں نے دیا ہے وہ 40 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے 6 لاکھ ہو گئے، 8 ہو گئے، 10 ہو گئے، 11 ہو گئے۔ یہ تعداد جو ہے اب یہ 1 ملین سے اوپر بڑھ چکی ہے، 1 ملین سے اوپر خاندانوں کو، اور تقریباً 1.25 ارب روپیہ اس عرصے میں انہوں نے 1.25 ارب روپیہ یعنی کہ آلموسٹ اب تقریباً $2.25 بلین جو ہے وہ انہوں نے قرض حسن کے طور پہ دیا۔ اور یہ اس سے ملتا جلتا کام ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے، گرامین بینک کی صورت میں، اور بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ مگر جو الگ بات ہے ناظرین، جو اہم بات ہے، میں پہلے اس شخصیت کا تعارف کرا دوں تاکہ آپ انہیں دیکھ بھی سکیں، پھر میں ان کے سامنے یہ گفتگو بھی جاری رکھوں گا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت کے کرتا دھرتا جو ہیں، کرتا دھرتا ویسے زیادہ خوبصورت لفظ نہیں ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے، اخوت کے سربراہ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں امجد بھائی میں گزارش یہ کر رہا تھا، اور میں ہر ملاقات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اصل جو آپ کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ امجد بھائی ہم نے اس ملک کا جو وقار تھا اور لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ ہم نے کھو دیا تھا۔ پوری دنیا ہم سے یہ کہتی ہے، سارے انڈیکس جو ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ہم
مالی طور پر بیشتر لوگ جو ہیں وہ ایک کرپٹ قوم ہو چکے ہیں، اور ہمارا تو کوئی یعنی کہ اخلاقی کردار جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل رہا نہیں، ہم پستیوں کو چھو رہے ہیں. مگر آپ نے اس قوم کو 1.25 ارب روپیہ دیا، اور آپ کا جو ریشو ہے جو ریٹرن کا وہ تقریباً 99% ہے. یعنی کہ جس شخص کو آپ نے 50,000 دیا اس نے بھی واپس کر دیا، جس کو 10,000 دیا اس نے بھی واپس کر دیا، جس کو لاکھ دیا اس نے بھی واپس کر دیا. آپ نے جو مجھے میری قوم کو یہ اعتبار دیا ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم قرضے کھانے والے نہیں ہیں، ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بے ایمان نہیں ہے، یہ اعتبار اس سے بھی بڑا ہے جتنا آپ نے لوگوں کو قرض دے کر وہ کیا ہے. یہ اعتبار میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اعتبار آپ نے کیسے قائم کیا میرے لوگوں پہ کہ یہ تو آپ اس کو 10,000 دیں تو وہ. اور دلچسپ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ جس کو 10,000 دیتے ہیں وہ اس کے بعد ڈونر بن جاتا ہے آپ کا. مجھے اجازت ہے جی کچھ کہنے کی؟ بسم اللہ. تو پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی خود سے اتنے بڑے آپ دردمند شخص ہیں، آپ کے سینے میں اتنا خوبصورت دل ہے. تو میں آپ کی خدمات کا بھی معترف ہوں. جو معزز پارٹیسپینٹس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میری دعا ہے. تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ دراصل 2 بنیادی فلسفہ حیات ہیں جن کو ہم نے پکڑا، سبحان اللہ، تو اس نے کامیابی کی منزل پہ پہنچا دیا. بڑے آدمی کا لڑ پکڑ لینا تو آپ کے لیے منزل آسان ہو جاتی ہے. کیا کہنے ڈاکٹر؟ تو پہلی چیز جو ہم نے پکڑی وہ ہے مواخات. ٹھیک ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ جو وہ ہستی جو آپ کی بھی محبوب ترین ہستی ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی کی خوبصورت لمحہ وہ ہے جب اپنے جیسے یا اپنے سے کسی کم حیثیت اور وسائل والے شخص کو جا کے تم کہو گے کہ تم میرے بھائی ہو. یہ ہے مواقع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا کام قرض حسن. اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کی 10 نیکیاں، قرض حسن کی 18 نیکیاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ کام ہماری سمجھ میں آئے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ کام سمجھائے. اور ہم نے کہا کہ جذبہ مواخات سے سرشار ہو کر اس کی عملی تعبیر یوں ڈھونڈیں گے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ لو بھائی چند رقم 10 20 50 ہزار روپے، ہاتھ پھیلانا، بھیک نہیں مانگنی، عزت نفس پہ بوجھ نہیں آنے دینا، محنت کرنی. واہ واہ واہ. تو اخلاص تھا. پھر آپ جیسے دوست تھے، ساتھی تھے، الحمدللہ. تو یہ معجزہ رونما ہوا. آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی تصحیح بھی کروں گا کہ 1.25 ارب نہیں سر، 110 ارب روپے کی رقم ہم دے چکے ہیں. جی معذرت، بالکل ٹھیک کر 110 ارب. اور 30 لاکھ خاندان ہیں جو تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ افراد بنتے ہیں. 30 لاکھ. اس میں حکومت اس میں حکومت کی تعاون بھی شامل ہے، اس میں لوگوں کا آپ جیسے مخیر حضرات کا تعاون بھی شامل ہے. اچھا، اب یہ ساری کی ساری رقم جب لوگوں کو چلی گئی تو آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ رقم دینا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ یقیناً ایک بڑا کام ہے، مگر جو دوسرا کام ہے نا، دوسرا کام وہ سنہری حروف میں لکھے جانے والا. اس نے مجھے اعتبار دیا، میرے ایک فرد کو اعتبار دیا پاکستان میں کہ یار ہم کرپٹ نہیں ہیں. سر یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بالکل بہت خوبصورت الفاظ میں میرے دل کی بات کہی کہ ہم نے اس قوم کو اس کا اعتبار لوٹایا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بد دیانت ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم بھی. یہ 30 لاکھ لوگ کون ہیں جو پیسہ درست استعمال کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، پھر اضافے کے ساتھ واپس کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے قوم. اس قوم پر اس قوم کے پوٹینشل کو کسی نے اسیس نہیں کیا. اس قوم کی صلاحیت کو ادراک نہیں ہوا. اس کے اندر جو دیانت صداقت ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں پایا. دیکھیں، بات یہ ہے، اس کا بھی میں آپ اصول بتا دوں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ گلاب کی فصل بوئیں گے تو آپ کانٹوں کی فصل نہیں کاٹیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ محبت کریں گے تو آپ کو نفرت اور دشنام ترازی کے تیر نہیں پڑیں گے. واہ واہ واہ. تو یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ جو بھی شخص جس طرح سے بھی آپ اپنا ایک بندہ دھوکہ دے دے گا، 2 دے دے گا، اگر آپ مسلسل محبت کرتے چلے جائیں گے تو ایک روز وہ خود محسوس کرے گا کہ میں غلط کیا. کیا کہنا. تو یہ ادارہ جو ہے قرضہ بھی ہم دیتے ہیں، مواخات بھی ہم کرتے ہیں، دیانت امانت کی تربیت بھی دیتے ہیں، اور لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج تعمیر کر رہے ہیں جس میں ایثار اور قربانی سکہ رائج الوقت ہوں، اور جس میں دیانت جو ہے وہ سب سے جسے کہتے ہیں کہ پاورفل ایک اصول زندگی کا ہو. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا واسف بھائی کہ کس قدر
خوبصورت لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. بے شک ہم نے ان لوگوں کو اگر تعصب کی اینک اتار کے مواخات کی اینک پہن کر دیکھیں تو ان کے اندر وہ حسن و خوبی نظر آئے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے نچھاور کر دوں. سبحان اللہ. ایسی کہانیاں ہیں. 30 لاکھ یہ افراد نہیں، یہ خاندان ہیں. جی اور خاندان نہیں، یہ کہانیاں ہیں. کہانیاں بالکل درست کہہ رہے ہیں. محبت کی، قربانی کی کہانیاں ہیں. ہم نے بس صرف یہ کیا کہ ایک سسٹم بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا. راستہ تو یہ طے کرتے ہیں، منزلیں تو یہ مارتے ہیں، ساری کی ساری محنت کا حاصل ہے کہ رقم واپس بھی ہوتی ہے، ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے، کیا بات ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، لوگوں میں ایثار آتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. جی 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 جی. تو یہ صدقات کو بڑھانا ہی اصل چیز ہے جس سے ہم سود ختم کر سکتے ہیں. اس رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم صبح و شام منبر و محراب سے لے کر پارلیمنٹ اور گلی کوچوں تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سود کے خلاف ہیں اور ہم ایک سود سے پاک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. تو سود سے پاک معاشرہ جو ہے وہ اس آیت کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سود کو بڑھاتا ہوں، کم کرتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں، تو اس کو جوڑا اس لیے میری ناقص رائے کے مطابق کہ ساتھ ایک متبادل نظام دے دیا گیا کہ اگر سود سے بچنا ہے تو صدقات کا نظام قائم کرو. ایک صدقات فنڈ بنا دو اور اس میں صدقات جمع کرتے جاؤ اور اس سے کسی کو کاروبار کے لیے قرضہ دے دو، کسی کو گھر بنانے کے لیے قرضہ دے دو، کسی کو تعلیم کے لیے قرضہ دے دو. اور بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہیں، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ نئی علم تو یہ بتاتے چلیے آپ کہ آپ کا جو قرضہ دینے کا جو پروسیس ہے یہ بلا سود ہے. اگر کسی نے 50,000 لیا تو وہ 50,000 ہی واپس کرے گا. وسیع بھائی ایک صرف بات کہنے دیجئے کہ قرض تو ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر سود کے دیا جائے. واہ واہ واہ. جو سود کے ساتھ دیا جائے وہ قرض نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہوتا ہے. واہ واہ، بالکل کاروبار نہیں کرتے. کیا کہنے آج کیا کہنے. اب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے جن خاندانوں کو آپ دیتے ہیں اربوں کھربوں کروڑوں قرضہ معاف کرنے والے ملک میں جو آپ کی ریٹ آف ریٹرن ہے، جو واپس کرنے کی شرح ہے، وہ کتنے % ہے؟ یعنی کہ 30 لاکھ میں سے کتنے لوگ پھر واپس کر دیتے ہیں یہ قرضہ؟ سر یہ دنیا میں ایسی شرح نہیں ہے. یہ بھی پاکستانی قوم کا ایک اعزاز ہے کہ 99.9% کیا بات ہے، کیا بات. حیرت انگیز ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ایک میجک ہے جو آپ نے اخوت کے اور بلا سود اس کے اور صدقے کے تحت، صدقے کے فلسفے کے تحت جو آپ نے کر دکھایا ہے. یقین جانیے اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی تعریف جو ہے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، جتنی تعریف ہے. اب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ ان دنوں میں چونکہ کرونا کے اوپر بھی بہت لوگوں کے اوپر معاشی دباؤ ہے بہت زیادہ، آپ کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے کیا آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے؟ آپ ہیں اور عوام ہیں. سر ہم نے جو کرونا میں آغاز میں کھانے بھی کھلائے، لاکھوں لوگوں کو راشن بیگ بھی تقسیم کیے، فائنینشیل اسسٹنس بھی کی، ہسپتالوں کے ساتھ مل کے کام کیا. لیکن اب ہم نے ایک اور پروڈکٹ شروع کی ہے. جس طرح حکومت نے 12 ملین خاندانوں کو یہ احساس پروگرام کے تحت رقم دی، یہ بہت بڑا کام تھا. ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بھی 2-3 ملین خاندان ایسے ہیں جو لائن میں لگ کر راشن بیگ نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے. وہ 30, 40, 50 ہزار روپے کماتے تھے لیکن دکان بند ہو گئی، وہ پیسے آمدنی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کو کہ ان کو 10, 15, 20 ہزار روپے. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت کے ساتھ مجھے ذرا ایک شارپ بریک پہ جانا پڑ رہا ہے، میں یہیں سے پھر کنٹینیو کروں گا. واپس آ کر ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا جو سبجیکٹ ہے امید، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمیں ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے نام، کیونکہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں وہ امید ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کی اخلاقیات کے لیے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. کرم فرمائیے
بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوٹیں پرانی ہیں مقدر پر پڑا پردہ ذرا سرکائیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے بھنور میں ہے میری کشتی کنارہ دو تمہارا ہوں سہارا دو تو پھیلے سیدہ زہرا تو پھیلے سیدہ زہرا نظر فرمائیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا سجاد کا صدقہ تو پھیلے ثانیے زہرا تو پھیلے ثانیے زہرا نظر فرمائیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے بریدہ بازوں والے علم بردار کا صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ خدا را یا رسول اللہ میرے آقا ثانی زہرا بس نظر فرمائیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے کرم فرمائیے سبحان اللہ کیا کہنا ہے شہباز کیا کہنا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جی امجد بھائی میری آواز آپ تک آ رہی ہے بالکل جی آپ اپنے کچھ اس وقت جو آپ کے پلانز ہیں اس کے بارے میں کچھ شیئر کر رہے تھے ہم سے جی میں وہی ایک تو میں اس نعت رسول مقبول کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا کہ سب انہی کا کرم ہے سر سب کچھ انہی کا کرم ہے بے شک
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے کھانے بھی کھلائے, راشن بھی دیے, الحمدللہ پیش کیے لوگوں کو. اب ہم نے یہ سوچا کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو 12 ملین سے اوپر کے کچھ خاندان ہیں, 2-3 ملین, ان کو ہم کیوں نہ قرض حسن دیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ راشن میں لگ کر راشن بیگ اکٹھے کریں یا کوئی اور چیز لگیں. اپنی ایک عزت نفس ہر شخص کی ہوتی ہے, وہ ایک پروقار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. تو یہ لوگ ہیں جو 30-40 ہزار روپے کماتے تھے اور اب سڈنلی ان کی وہ آمدنی رک گئی. تو ظاہر ہے الحمدللہ یہ دن ایسے تو نہیں رہیں گے, ایک دفعہ پھر روشنی نمودار ہوگی, ماحول ٹھیک ہوگا, تو یہ پھر سے اپنے روزگار پہ 30-40 ہزار کمانے لگیں گے. تو آج اگر ہم ان کو 20,000 روپے قرض کی صورت میں پیش کر دیں تو کل کو یہ 500,000 روپے مہینے کے اعتبار سے واپس کر دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کسی شخص کو اس کے مرتبے سے نیچے گرنے سے بچاتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے الیکٹریشین کو, اپنے پلمبر کو, اپنے درزی کو, اپنے کسی دوست غریب رشتہ دار کو کہو یار کورونا نے تمہارا کاروبار ختم کیا, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. تو یہ مواخات کرا ایک شخص سے, ایک گھرانہ ایک گھرانے سے, 50% گھرانے 50% گھرانوں سے مواخات کر لیں تو کورونا کے معاشی اور سماجی مسائل کا حل ہمارے سامنے موجود ہے. بے شک بے شک. پھر ہم نے کہا کہ آپ ہمیں, اگر آپ کے پاس اتنے وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈ سکیں تو آپ پر اعتماد کریں. الحمدللہ 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم آپ کے ہاتھ پر اخوت کا مظاہرہ کریں گے, مواخات کا رشتہ قائم کریں گے. اور یہ ہے رمضان المبارک میں سب سے بہترین کام کہ کیسے لوگوں کے دکھ کو, مصیبت کو, مشکل کو کم کیا جائے. تو یہ ہے وہ کا نظام جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے سود ختم ہوگا, جس کے ذریعے سے ایثار پیدا ہوگا. تو یہ ہمارا نیا پروڈکٹ ہے, اس کو ہم کورونا ایمرجنسی ریلیف لون کہہ رہے ہیں. بغیر سود کے یہ پیسے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ غربت اکیلے رہ جانے کا نام. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال, جی آخری سوال, آپ کیسے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیسے آپ سے رابطہ کرے گا؟ سر ہماری ویب سائٹ ہے www.akhuwat.org.pk. 800 شہر ہیں, دفاتر ہیں 400 شہروں میں. اب الحمدللہ اخوت کے لاکھوں بورورز گلی کوچوں میں موجود ہیں. آپ گوگل کر لیں, آپ ویب سائٹ چلے جائیں تو ہمارے تمام تر جو ہے وہ کانٹیکٹس مل سکتے ہیں. آپ ہمیں آواز دے کے دیکھیں وسیع بھائی, ہم حاضر ہو جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ہم تو آپ کی آواز میں آواز ملانے والے میں شامل ہیں اور ڈے ون سے ہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ بڑے آدمی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. ایک لفظ کہنے دیجئے کہ آپ نے ہمیشہ اخوت کا جو علم بلند کیا ہے, میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی محبت, بڑی محبت. جزاک اللہ. حضرت یہ ہے امید پاکستان کی. آپ اندازہ کریں یار کہ 30 لاکھ لوگ اور 30 لاکھ خاندان, اگر 5 بھی لوگ لگائیں آپ تو 1.5 کروڑ کے قریب تو صرف یہ بنتا ہے. مگر جو پیسہ لوٹانے کا جو ریٹ ہے وہ حیرت انگیز ہے, 99 کچھ جو ہے. امید جو ہے وہ اب ہمارا چونکہ موضوع ہے اور ڈاکٹر صاحب امید دلانے والوں میں سے ہیں, تو مجھے تو میرے پاس ایک دو چیزیں تھیں لیکن وقت چونکہ کم ہے, سو میں چاہوں گا کہ ہم ذرا شاہ صاحب سے اس پہ شروع کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ امید کا کامیابی سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کامیابی امید کے بغیر ممکن ہی نہیں. انسان قدم اٹھاتا ہے, قدم اٹھانے کی وجہ امید ہوتی ہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا. ایک دہقان دانے گندم کے وہ بوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میں نے فصل حاصل کرنی ہے اور اس کا پھل مجھے ملے گا. ایک سواری وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اپنی منزل کی امید کے ساتھ کہ میں پہنچ جاؤں گا. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سفر, کسی بھی طرح کا سفر, وہ دنیاوی سفر ہے یا باطنی سفر ہے, وہ امید کے دم سے قائم ہے. اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی کیا بات ہے, وہ میں تو انہیں کہتا ہوں مرشد ہیں, بے شک خیر کے کام کرنے والوں کے مرشد ہیں. ان کے کام سے اور یہ جو 99.9% کی ریشو وہ بتاتے ہیں, اس سے بڑی ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ قوم کوئی عام قوم نہیں ہے, یہ اتنی کریکٹر فور اور اتنی ایماندار ہے, باکردار قوم ہے. یہ بھی دیکھیے کہ یہ خیر کی خبریں, ان خبروں کا نشر ہونا, ان کا تذکرہ, ان پہ لکھا بولا جانا بہت ضروری ہے. بہت ضروری, بالکل درست. کیونکہ اس کے مقابلے میں کہیں منفی خبریں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ منفی خبریں لوگوں کی امید چھین لیتی ہیں.
امید ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر کاروبار، ہر کام میں، ہر آغاز پہ، اور سفر کی صعوبتوں اور تکالیف کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سہارا ہے تو وہ امید کا سہارا ہے۔ امید ایک بڑا اہم کام ہے اس وقت پورے معاشرے میں۔ شاہ صاحب، ایک دوسرے کی امید کو چھیننا نہیں چاہیے۔ واہ واہ واہ، راستے آس نہیں توڑنی چاہیے۔ سب سے بڑا جو راہزن ہے ڈاکو کسی مسافر کے لیے، وہ آس کا ٹوٹنا ہے، امید کا چھیننے والا، واہ واہ واہ، اور ہوپ کو فنا کر دینے والے کئی ایسے کریکٹرز ہیں۔ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ڈاکٹر امید دلائے اس کا مریض اسی بیماری میں انہی علامات کے ساتھ سب کچھ سیم ہو تو پتہ لگتا ہے وہ 2 سال جی جاتا ہے، اور کوئی بدمزاج ڈاکٹر اگر ٹھک کر کے منہ پہ مار دے بات کو ایسا ہی تو پتہ لگتا ہے 6 مہینے میں مریض ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنا شاہ صاحب، ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی پتہ نہیں اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن ڈاکٹر کا رویہ 100% اثر کرتا ہے۔ یعنی وہ جب مریض کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، شائستگی ہے، اخلاق ہے اور رویہ ٹھیک ہے، تو وہ دوائی جو بعد میں کھانی ہے اس کا اثر ابھی سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ امید کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ امید چھیننے والے، اس کے مقابلے میں امید دینے والوں کی بڑی ضرورت ہے۔ شاید پتہ نہیں موٹیویشنل سپیکرز کتنے ہوں، کم ہے بہت، ڈی موٹیویشنل سپیکرز بہت زیادہ ہیں جن کا کام شک میں ڈالنا ہے، جن کا کام۔ مجھے نا وہ ایک چیز یاد آ گئی، بعض لوگ اتنے انہی کے ہوتا ہے نا کہ نا امیدی کی بھی حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی بات پھر مکمل کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے، تو ان کے ہاتھ میں ایک بچہ جو ہے وہ آیا، تو کسی کے گھر مبارکباد دینے کے بچہ انہوں نے گود میں لیا، وہ کہنے لگے واہ 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 کڈا سونا بچہ آئے گا، پر دیکھو یار ایک دن انہیں بھی مر جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی یعنی کہ 80 سال بھی عمر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی رہوں گا، اور اتنی امید۔ یہ امید دینے والے لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں ایک خیر کا کام کرنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کی نا امیدی چھین لینی چاہیے۔ چند جملے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، اخلاق سے بات کرنا، پور امید رہنے دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوا شاہ صاحب کہ میں اپنی سواری نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی، اور میں نے اوبر کریم لے لی، اور حسب عادت، کل شارق بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے، میں باز نہیں آ سکتا امید دینے سے یا موٹیویٹ کرنے سے، تو اترنے لگا تو اس اوبر کے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب میں انتہائی آج تکلیف میں تھا، سٹریس میں تھا، چند جملوں نے مجھے تازہ کر دی، تو خبر نہیں ہے کہ آپ کے چند جملے کسی کا کانٹا نکال دیں، سبحان اللہ، اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ یہ بھی بڑا خیر کا کام ہے، کسی کی تکلیف کو سن لینا۔ جی جی جی، آپ صرف سن لیں، وینٹ آؤٹ کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج شاہ صاحب کوئی کان دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی کندھا دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی امید دینے کو تیار نہیں ہے۔ امید ایک ایسا خیر کا کام ہے، امید سے ایمان بچ جاتا ہے۔ واہ، اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دی۔ بعض اوقات کسی کی نا امیدی اس کی مایوسی میں بدلتی ہے، وہ مایوسی ڈپریشن میں جاتا ہے، ڈپریشن ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل درست۔ آپ کسی کی امید کا سامان پیدا کر دیجئے، وہ امید کا سامان اس کی زندگی میں ایمان کو کم از کم قائم رکھے گا۔ تو آپ کی تھوڑی سی مدد، اور ایسی مدد جو جس کی بھی امید ہی نہ ہو، یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، سرپرائز دینا۔ آپ کو بھی کالز آتی ہوں گی محبت کرنے والوں کی۔ میں نے ایک تجربہ کیا شاہ صاحب کہ مجھے ایک دفعہ ایسے ہی میسج آیا کہ جی آپ ہمارے ایونٹ پہ آ جائیں گے۔ میں نے کہا جی میں پہنچ جاؤں گا، ادھر ہی میں نے کہا یس، اور دیے گئے وقت پہ جب میں پہنچا تو میرا جو وہاں انتظامیہ کے سب لوگ تھے اور بلانے والا تھا وہ رو پڑا۔ اس نے کہا ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں سرپرائز ایلیمنٹ بھی رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اللہ ہمیں اتنے سرپرائز خیر کے دیتا ہے، اتنی انعام آگے تقسیم کرنا، ہمیں بھی تقسیم کرنے چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت ذرا اس کی رحمت اللہ، اس کی ذرا جی جہاں سے شاہ صاحب نے بات چھوڑی ہے وہیں سے میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نا امیدی پیدا کر رہے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جو ان کا شعر ہے کہ مگو اندوہ خیش با دشمنا لا حول گویند شادی کنا، اپنی تکلیف اور مصیبت دشمنوں سے نہ کہیے گا، چونکہ وہاں تو وہ کیا کہیں گے، اوپر سے کہیں گے بڑا دکھ ہوا ہے، دل سے خوش ہو رہے ہو، اور آپ کو بھی نا امید کر دیں گے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہو اپنے مخلص دوستوں سے کہا کرو۔ اس سے کیا ہوگا، یا تو وہ دوست یہ کہے گا کہ میں اپنی تکلیف، آپ کی تکلیف اپنے ذمہ لیتا ہوں، اگر وہ نہیں لے سکے گا تو کہے گا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مدد بھی نہیں کر سکے گا، اچھا مشورہ دے دے گا
اور اگر اچھا مشورہ بھی نہ دے سکا کم از کم آپ کے لیے دعا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور ایک جگہ پہ کیا فرمایا فإن مع العسر یسرا, 2 دفعہ فرمایا, 2 دفعہ یہی بات فرمائی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب بھی ہم نا امیدی ہم پہ حملہ کریں, ہم یہ آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھ لیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور اگر اس کا میں ٹیکنیکلی ترجمہ کروں عربی محاورے میں تو بنے گا ایک مشکل کے ساتھ بہت بڑی آسانی ہے. واہ واہ واہ, اس کا اصل مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جی بالکل, یہ تنوین جو ہے نا یہ عظمت کے لیے ہے عربی محاورے میں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے. جو ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کے لیے بہت سے ذرائع دے دیے ہیں. سبحان اللہ. خدا نظروں سے اوجھل ہے, مجاہد یہ حقیقت ہے. خدا نظروں سے اوجھل ہے, مجاہد یہ حقیقت ہے, مگر جب کچھ نہیں دکھتا مجھے تو وہی دکھتا ہے. اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہمیں تو وہی نظر آتا ہے. شیری جلوہ بھی دکھا دیا آپ نے. اور اسی طرح امید ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ امید ایسے پیدا کر سکتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ, جیسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم شاہ علی شاہ صاحب ہیں اور ان کے احباب ہیں. اور اسی طرح کے جو لوگ ہیں وہ انسان کو پر امید کرتے ہیں. اور یہ بھی سوچیں کہ اگر ایک نشیمن چھن گیا ہے تو کیا غم ہے, ابھی تو بہت سے نشیمن باقی ہیں. ایک نعمت چھنی نا تو بہت سی اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں موجود ہیں. ایک نعمت کے لیے ہم خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں. عوامی طرز ہو گئی ہے وہ گیت کا ہے, لیکن مصرع بڑا کمال تھا کہ ایک دنیا اجڑی گئی ہے تو کیا دوسرا تم جہاں کیوں بساتے. بہت کچھ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں صرف زندگی میں مایوس ہوا, میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, مسجد کی طرف جا رہا تھا, آگے گیا مسجد کے پاس دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا, جوتا نہیں دیا پاؤں تو دیے. تو اس کا مطلب ہے, کل یہ شاہ صاحب نے بھی بیان فرمائی تھی یہی روایت, اس کا مطلب ہے کہ نا امیدی سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو امید جو ہے وہ ملتی رہے گی. دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھیں, دینی امور میں اپنے سے بلند کو دیکھیں تاکہ آپ مزید ترقی تاکہ آپ کو اور یعنی کہ انرجی ملے اور ملے. آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ جی میں یہ اس میں اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص کو حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی سر میں درد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کتنے عرصے بعد ہوا؟ کہنے لگا 30 سال سلامت رہا ہوں. فرمایا 30 سال شکر اور امید کی پٹی تو نہیں باندھی, اور ایک پل کے لیے درد ہوئی تو شکوے کی پٹی باندھ لی. میں ویسے ذاتی بات کمی کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ایک چیز چونکہ امید کی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی شیئر کر لوں کہ ایک تو مجھے وہ اس سے بڑی امید ملتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ صبح تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی تو بھی وہ کھجور کا پودا جو تم لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ. کس قدر پر امید. اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کھجور کا پودا جو ہے وہ تروں کی طرح یا تربوز کی طرح یا اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ابھی اگائیں تو اس کے 6 مہینے بعد پتہ لگے گا آپ کو, بڑا عرصہ لگتا ہے. اس کے اتنا انسان کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, اتنا پر امید ہونا چاہیے. تو میں اپنی بھی, اور مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں یہ دنیاوی تھوڑی بہت کامیابی کا, تو میں ان سے یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر 7 ارب کی آبادی ہے نا مجاہد بھائی اور شاہ صاحب, 7 ارب کی آبادی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اتنا پر امید ہونا چاہیے. اور میں تو یقیناً ایسے ہی سوچتا ہوں کہ 6 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ اور 9099, مطلب صرف 0.1% بھی آپ سمجھیں, اتنی بھی اگر اتنی یعنی کہ آپ سمجھے اتنے عذاب آنے ہیں اور صرف 0.1% کسی نے بچنا ہے, کسی ایک فرد نے, تو میرا ایمان ہے کہ میں وہ ہوں گا. اتنا پر امید ہوں. اور اگر خیر کی ایک چیز آنی ہے کسی وجہ سے آسمان سے اور وہ باقی 7 ارب کو نہیں ملنی ہے, تو میرا یہ ایمان ہے کہ شاید میں وہ خوش نصیب ہوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا پر امید ہو کہ آپ کو کام کی طرف بڑھنا چاہیے. امید جو ہے وہ یہ جو آپ کی انرجی کو, آپ کے سکسس کو کتنا ایزی کر دیتی ہے. جی سر, جس طرح کرونا پھیلتا ہے نا سر ایک سے دوسرے کو, امید بھی ایک سے دوسرے کو مل جاتی ہے. واہ بڑی اچھی بات, کنٹیجیس ہے. ہاں, یہ ایسے نہیں ہو سکتا سر کہ ایک بندہ پر امید ہے اور دوسرا پر امید نہ رہ سکے. اس کی سنگت میں, سنگ ترا جو ورڈ ہے بڑا خوبصورت ہے ویسے, اس کو اس طرح بھی, سنگ ترا تو ویسے وہ پھل ہے نا جی, سنگ طرح جو ساتھ لگتا ہے وہ ترتا ہے. تو ہماری زندگی میں عام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو نا امیدی میں ہے, اگر اس کے گرد امید والے لوگ ہیں تو وہ گرتا نہیں ہے. پھٹے میں کیل لگ جائے نا تو شاہ صاحب کیل ڈوبتا کوئی نہیں, وہ پھٹا اس کو تیرنے کے قابل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے آتے ہیں 6 ستمبر کا دن, ہمارے بچے سب کے سب کہیں دیکھتے ہیں ساچن کے مجاہدوں کو ہمارے, تو ان کے درمیان میں رسیاں بندھی ہوتی ہیں. جی آپ کبھی دوسرے سے جڑے ہوتے. ایک اگر کھائی میں گرتا ہے تو وہ رسی بندھی ہوئی بچا لیتی ہے. جو رابطوں میں ہے
جو سوشل ہے, جو نبھا کرتا ہے اپنے تعلقات سے, وہ پر امید رہتا ہے. اکیلا بندہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے. وہ اکیلا ہو کے کہیں نہ کہیں پھر مایوسی, نا امیدی, ڈپریشن کی طرف جاتے جاتے نہ ایمان ہی ضائع بالکل صحیح. تو میں اگر آپ کی بات کو سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ امید قائم رکھنے کے لیے میل جول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سوشل اپنے آپ کو کاٹے نہیں, سوشل رہیں. حضرت ذرا تھوڑا سا وقت کم ہے, اگر آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں پھر مجھے. قادری صاحب کی طرف بڑھنا ہے, کراچی جانا ہے. جی قادری صاحب کی طرف بڑھنا ہے. جی بس یہی عرض کرنا چاہوں گا, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ضرور جس میں ہمارے دونوں موضوعات آ رہے ہیں. جی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے بلبل قید کی ہوئی تھی, اور ایک دن طوطا آیا, پنجرے کے اوپر بیٹھا اور کچھ کہہ کے اڑ گیا. بلبل خاموش ہو گئی. وہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. اس نے کہا جی کیا معاملہ ہو گیا, پہلے بڑا اچھا بولتی تھی, اب چپی ہو گئی. آپ نے بلبل سے پوچھا, کیونکہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے, تو بلبل نے واقعہ بتایا. یہ ہوا, طوطے نے یہ کہا کہ اس لیے تو قید ہے کہ بولتی زیادہ ہے, آہو فغاں بڑا کرتی ہے, اور قید کا شکوہ کرتی ہے, اور سمجھتی ہے میں نے قید میں رہنا ہے. یہ چپ ہو جا تو تکلیف اور قید ختم ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان نے اس کو بتایا آئندہ یہ کبھی نہیں بولے گی. اس نے کہا میں نے تو بولنے کی وجہ سے رکھا تھا. اس نے آزاد کر دیا. ہم بھی اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے, مصائب سے, تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا ہوگا, پر امید رہنا ہوگا, اور صبر کرنا ہوگا, اور اسی کے سامنے دعا کرنا. سبحان اللہ. اور مجھے اگر کوئی غم آتا بھی ہے تو میں کلام کی طرف بڑھوں گا قاضی صاحب کے, مگر فیصلہ مجھے یاد آ گیا, دل نا امید ہی صحیح ناکام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. یعنی کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نا امید ہو جائیں آپ, امید قائم رکھیں. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے, جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزارائے, دل مضطر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے, خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں, خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں, اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے, یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے, یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے, گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے, تعین مسجدوں محراب
مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا جگہ نقش قدم دیکھے وہی سجدے گزارا جگہ نقش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا سقاني الحب كأسات الوصال فكنت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وأنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال توبوا لي في السماء والأرض دقة وشاؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي وجد به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدى مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر
بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله 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 دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے. اللہ اکبر. حضرت دعا کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد کر مجھے. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر. حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نان جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. شرکا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ناظرین ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تمام ہمیں سننے والے لوگ مختلف ممالک میں اور دنیا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ اگرچہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں ہماری جھولیاں خالی ہیں لیکن ہمارے ان خالی ہاتھوں کو اور ہماری ان خالی جھولیوں کو اپنی مغفرت سے رحمت سے عنایت سے لطف و کرم سے اور دعا کی قبولیت سے بھر دے. اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صحابہ کرام اہل بیت اعظام تمام نفوس قدسیہ کے صدقے سے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ کرونا جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. جو لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اس وبا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دکھی انسانیت کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. مشکل
جن لوگوں کے جو مشکل حالات میں ہیں یا اللہ ان کا مشکلوں میں سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے گھروں کو امن کا، چین کا اور سکھ کا بسیرا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے گھروں پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو مانگ چکے وہ بھی عطا فرما۔